الله الرحمن الرحيم. فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة خمس بمعنى أن العقل حاكم بالذرة لوجودها. وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة التي تثبت لازم ہے نا کہ بلا تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ گزشتہ متن کو دیکھیں. فرمایا تھا کہ وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمۃ والخبر الصادق والعقل. الحواس السلیمۃ والخبر الصادق والعقل. تو ذہن میں رکھیں کہ عقل بھی مفرد ہے، خبر صادق بھی مفرد ہے، حواس جمع ہے. جی ان تینوں میں سے جو بعد والی دو ہیں خبر صادق وہ مفرد ہیں، خبر مفرد ہے، عقل بھی مفرد ہے. پانی پلانا بیٹا. جو حواس ہیں ان کو جمع لے کر آئے تو یہ جمع لانا تصریح ہے اس بات کی، مشعر کہیں یا صراحت کہیں کہ بھئی حادثہ ایک نہیں ہے. خبر مفرد، عقل مفرد، حادثہ ایک نہیں ہے، حادثے زیادہ ہیں. حادثے زیادہ ہیں جبھی اس کو جمع لے کر آئے ہیں. تو اب ذہن میں سوال اٹھا حواس کتنے ہیں؟ جی تو کافل حواس و خمسۃ، خمسن، حواس 5 ہے، حواس 5 ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو چونکہ ماقبل سے یہ اس بات کا اشعار پایا جا رہا ہے کہ حواس حادثہ ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہے، تو وہ اس لیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ حواس کتنے، وہ کون کون سے ہیں، وہ 5 کتنے، وہ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ پھر آگے کہا السمع والبصر والشم والذوق واللمس. یہ 5 حواس حصے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ایک تو حواس کے بارے میں ماقبل میں اشارہ ہو گیا کہ یہ ایک سے زائد ہے اور کم از کم 2 سے بھی زائد ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں 2 کے لیے جمع نہیں بولا جاتا، بلکہ 2 جمع میں شمار نہیں ہوتا، 2 مثنیٰ تثنیہ ہے. جمع جو ہے اس کا اقل 3 ہے. تو الحواس سے صراحت ہو گئی کہ بھئی یہ کم از کم تو 3 حصے ہیں. تو کل کتنے ہیں؟ تو کہہ دیے 5. ایک تو اس کے لیے، ایک جو ذہن میں سوال پیدا ہو گیا اس کی وضاحت کے لیے. دوسرا آپ یہ بات سمجھیں کہ حادثے کتنے ہیں اس میں اختلاف ہے. حادثے کتنے ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 4 ہیں. ذوق جو ہے اس کو الگ حادثہ شمار نہیں کیا بلکہ اس کو لمس میں شمار کیا. ٹھیک ہے، تو اب لمس اور ذوق ایک ہو کر حادثے رہ گئے 4. بعض نے 6 شمار کی. 5 تو معروف ہیں اور 6 جس سے اشارہ ہے لذت جماع کا. ٹھیک ہے، تو یوں 6 حادثے ہو گئے. لیکن یہ 6 ہونا اور 4 ہونا، یہ دونوں جو تفردات ہیں ان کے دلائل اور ان کی جو فکر ہے وہ اس میں ضعف ہے. اس وجہ سے جمہور کی رائے یہی ہے، گویا کہ جمہور صرف نہ کہیں بلکہ یوں کہیے کہ یہ کل اتفاق ہے، کل اجماع ہے. اس پہ اجماع ہے گویا کہ بھئی حادثے 5 ہے. حقیقی معنوں میں تو اجماع نہیں ہے لیکن کل اجماع، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھئی یہ اتنی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ گویا کہ کسی کے اختلاف ہی نہ ہو. اتنے تھوڑے لوگ ہیں اس میں اختلاف کرنے والے. حادثے 5 ہے. تو ان لوگوں کے رد کے لیے بھی کہا 5 ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ فالحواس خمسن کہنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ماقبل سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حادثے 2 سے تو زیادہ ہیں. تو کتنے بتا دیا. اور دوسرا یہ کہ
جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، جو 4 کہتے ہیں 6 کہتے ہیں، ان کا بھی رد مقصود تھا، تو کہہ دیے بھئی حادثے 5 ہیں۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ مزید یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حادثے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آگے وضاحت کر رہے ہیں، وَبِكُلِّ حَادثَةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ، وَبِكُلِّ حَادثَةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ، ان میں سے ہر حادثہ کے ذریعے اس پر اطلاع ہوتی ہے، اس پر واقفیت ہوتی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اس میں مزید وضاحت آئے گی۔ تو یہ جو وضاحت ہے، اس سے پہلے حادثے گنوانا بھی ضروری تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھیں نا، عقل کا جو ادراک ہے اس کی ایک ہی نوعیت ہے۔ یہ جو حادثے ہیں ان کے ادراکات کی مختلف نوعیات ہیں۔ آنکھ کا ادراک اور ہے، کان کا ادراک اور ہے، شم کا ادراک اور ہے، ذوق کا ادراک اور ہے، لمس کا ادراک اور ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو چونکہ ہر ایک کے ادراک کی نوعیت، کیفیت مختلف ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو وَبِكُلِّ حَادثَةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ کے ساتھ جس کو بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے وہ حادثے گننا بھی ضروری تھا، سما، بصر وغیرہ۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ تھا کون سے، تو کتنے کون سے پہلے اجمالی طور پر بتا دیے کہ کتنے، تو کہہ دیے 5۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر فالحواس خمس، اس کو لانے کے کئی فوائد ہیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ میری بات آئی آپ کے ذہن میں؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی جو بات میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ الحواس السلیمہ جب کہا تو ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھی کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سوال کے جواب میں جو آنے والا سوال محذوف، سوال مقدر کے جواب میں آنے والا جو جملہ ہے، عمومی طور پہ استئنافیہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو استئنافیہ، یہ جو فا ہے یہ فا استئنافیہ نہیں ہے، اس لیے مطلب یہ حقیقی طور پر سوال کا جواب نہیں ہے۔ حقیقی طور پر جو سوال کا جواب بنایا جاتا ہے تو اب جملہ استئنافیہ بنایا جاتا ہے عمومی طور پہ، وہ لازم بھی نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پر سوال کا جواب بنائیں گے تو پھر یہ عمومی ضوابط کے لحاظ سے عمومی طور پر یہ جملہ استئنافیہ ہونا چاہیے تھا، تو فا اس سے آبی ہے، انکاری ہے، اس لیے حقیقی طور پر اس کو سوال کا جواب نہ بنائے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہے، معنی کریں تو حواس 5 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حواس ہیں 5۔ حواس کیا ہے؟ یہ جمع ہے، اور جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ تو حواس کا مفرد کیا ہے جی؟ اگر حاس ہے تو اس کی جمع حواساتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حواسیسو اصل میں کیا تھا؟ حواسیسو۔ یہ فاعلن کی جمع نہیں ہے، فاعلتن کی جمع ہے۔ اگر حواس جمع ہو حاسن کی تو اب فاعلن کی جمع نہیں آتی، فاعلتن کی جمع آتی ہے، تو اب یہ حواس نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے آپ؟ اور اگر آپ کہو کہ یہ حاستن کی جمع ہے تو دیکھیں نا، یہ جو عضو ہے العضو الحاس، العضو الحاس تو نہیں، العضو الحاسہ تو نہیں ہے نا، العضو الحاس ہے نا، کیونکہ اب یہ ہوگا کہ حاستن، اس کا موصوف کیا ہے جی؟ اس کا موصوف کیا ہے؟ اس کا موصوف جب عضو ہے تو العضو الحاس ہے، نہ کہ العضو الحاسہ۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے اس جمع پر۔ تو اس کا شارح نے جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جمع حاستن کی ہے۔ تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے العضو الحاس ہونا چاہیے، نہ کہ العضو الحاسہ۔ تو اس کا جواب دیا کہ اس کا موصوف العضو نہیں ہے بلکہ القوت ہے، عضو میں پائی جانے والی وہ کیفیت جس کے سبب سے عضو سے فعل صادر ہوتا ہے۔
कैफियत फिल उज़्व बिहा यस्दुरु अन्हुल الفعل, नहीं समझे, ठीक है ना। उज़्व नहीं है, उज़्व में पाई जाने वाली वो कैफियत है जिस कैफियत के ज़रिए से उससे फ़ेल सादिर होता है, वो कैफियत कुव्वत कहलाती है। तो अल-कुव्वत ये तो मुअन्नस है ना, तो उसकी सिफत अल-हासा मुअन्नस हो सकती है। बात नहीं समझे, दोबारा समझिए इस मकाम को। मातिन ने कहा फल-हवास, सवाल ये कि अल-हवास जमा हासुन की है या हासतुन की है। अगर आप कहें कि हासुन की है तो अब हमें इसके मौसूफ से बहस और उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़ाइलुन की जमा फ़वाइल नहीं आती। फ़वाइल तो फ़ाइलतुन की जमा आती है। दवारिब जो हम जमा बनाते हैं, दारिबुन की नहीं बनाते, दारिबतुन की बनाते हैं, ऐसे ही है। तो अब ये हवास नहीं होना चाहिए था, जमा हवास नहीं आनी चाहिए थी। और अगर आप कहें कि जमा हासतुन की है, अब जमा हवास तो आ सकती है, लेकिन मसला ये है कि अब इसका मौसूफ तो मौसूफ को तलाशेंगे। मौसूफ अल-उज़्व, अल-उज़्व हास, अल-उज़्व हासा ये तो दुरुस्त नहीं है, इतराज़ समझे। तो उसका शायर रहमतुल्लाह तआला ने जवाब दिया कि नहीं, ये जो जमा है ये हवा हासुन की नहीं, हासतुन की है। अब जमा पर कोई इतराज़ नहीं है। आप कहेंगे कि फिर इसको इसके मौसूफ तो इसका मौसूफ अल-उज़्व बनाया ही नहीं, ये तो आपने बनाया नहीं, हमने तो थोड़ी कहा है भाई इसका मौसूफ अल-उज़्व है, इसका मौसूफ अल-कुव्वत है। कैफियतुन फिल उज़्व है, उज़्व में पाई जाने वाली वो कैफियत है जिसके ज़रिए से, जिसके सबब से उस उज़्व से फ़ेल सादिर होता है। कैफियतुन फिल उज़्व बिहा यस्दुरु अन्हुल फ़ेल, समझे बात को। वो कैफियत क्या है, वो कुव्वत कहलाती है। वो कुव्वत इस हासा का मौसूफ है, अल-कुव्वतुल हासा। बात समझे, माना करें जमा हासतुन की बमाना कुव्वत हासा के। तो ये जो बीच में जुमला लेकर आए हैं, जो गुफ्तगू की है, ये दर हकीकत उस सवाल का जवाब है। बात आई आपके ज़हन में। तो हवास 5 हैं, ठीक हो गया। तो क्या दलील है इनके वजूद पर, तो जो है असल में बात जब आएगी हवास से बातिना की तो कहेंगे दलाइल ताम नहीं है, आगे चल के बात आ रही है। तो भाई इनके वजूद पर क्या दलील है। कहा भाई इनके वजूद के बारे में अकल जो है बदाहतन कहती है, अकल बदाहतन कह रही है कि ये हवास हैं। समझ रहे बात को। अब आप देख रहे हैं तो अकल कह रही है भाई नज़र है इंसान के अंदर, आप सुन रहे हैं तो भाई समा है। अभी चाय पिएंगे जी, चख के देखो भाई कुव्वत ज़ौक़िया है तुम्हारे अंदर, नहीं है, आप भी चेक कर लो, लाजमी नहीं होता कि पाई जा रही हो, है जी। तो अब ये जो है ना, इसको चखने की भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि अकल वैसी कहती है। अकल हो तो कारी साहब, तो वो कहती है भाई है कुव्वत ज़ौक़िया है, हो तो ज़ाहिर है वो हुक्म जो लगाएगी तो हाकिम जो बाद वजूद है, हुक्म फ़र है वजूद की जी। तो इसी तरह जो शम है, इसी तरह जो लम्स है, ये अकल को इस बारे में दलाइल की ज़रूरत नहीं, ये अकल का इसके बारे में हुक्म बदही है, बल्कि अजला बदहियात से है। समझिए बात को, ये उसका जवाब दे दी। दोबारा समझिए बात ने कहा फल हवास खम्सुन। तो अब ये हवा से खमसा की बात हुई, तो अब आगे चलकर बात होगी हवा से बातिना के बारे में। हवा से बातिना के बारे में कहेंगे क्या कि अल हवासुल बातिना अल्लती तुस्बितु हल फलासिफतु ला ततिम्मु दलाइलुहा अल उसूल ला ततिम्मु दलाइलुहा, उनके दलाइल ताम नहीं हैं, उनके दलाइल ताम नहीं हैं, कानून के दलाइल ताम नहीं हैं। तो भाई ये जो हवास खमसा ज़ाहिरा है, इनके दलाइल कैसे ताम है, इनकी क्या दलील है। तो उसके बारे में कह दिए ये तो नज़री तो है ही नहीं, इनका वजूद नज़री नहीं है, इनका वजूद बदही है, बल्कि अजला बदहियात से है। अब किसी से को देखते हो, क्या दलील है कि तुम देखते हो, क्या दलील है कि तुम सुनते हो जी। तो अक्ल बदाहतन ये हुक्म लगाती है कि इंसान के अंदर समा भी है, बसर भी है, ज़ौक़ भी है, शम भी है, लम्स भी है। बात है इधर में माना करें भाई, माना कि अक्ल हाकिम है बदाहतन इनके वजूद की, ठीक है। ये तो हो गया हवा से ज़ाहिरा खमसा।
حواس باطنہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں پچھلے دن بھی میں پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے درس میں ہماری گفتگو چلی تھی کہ ایک ہے حصے مشترک، خزانہ خیال، اور وہم، حافظہ، قوت متصرفہ۔ بات پہ توجہ رکھیں، فلاسفہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ مختصر لفظوں میں سمجھے تو اس پہ مزید گفتگو ہو پائے گی۔ فلاسفہ ان کا جو اس بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ جو نفس ہے نا، آپ غور کریے، آپ سو رہے ہیں تو آپ خواب میں بہت سی ایسی آوازیں سنتے ہیں جی، تو جن کا وجود ہے ہی نہیں، جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سرسام جو بیماری ہے اس میں بھی انسان ایسی چیزیں دیکھتا سنتا ہے جن کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نیند میں آپ ایسی چیزیں دیکھتے سنتے ہیں کہ جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے اس آنکھ سے نہیں ہے، اس کان سے بھی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ سے وہ نظر آئے گا جو خارج میں ہے، کان سے وہ سنائی دے گا جو خارج میں، یہ خارج میں ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید نفس بلا واسطہ ان کا ادراک کر رہا ہے، آنکھ اور کان کے واسطے کے بغیر، لیکن ذہن میں رکھنا نفس مجرد ہے، نفس مجرد ہے، اور مجرد جو ہے وہ مادیات کا، جزیات کا جو ادراک ہے بغیر اعلی مادیہ کے نہیں کرتا۔ سمجھے بات کو؟ نفس مجردہ ہے، اور جو مجرد ہے وہ ادراک جو ہے اعلی، وہ جزیات کا اور مادیات کا ادراک جو ہے بغیر اعلی مادیہ کے نہیں کرتا۔ اب اس اعلی مادیہ سے تو نہیں ہو رہا، لازمی طور پہ کوئی اور ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب یہ ہو گیا مثلا اس کے لیے ایک حادثہ مقرر ہو گیا، اس کا نام ہم نے رکھ دیا حصے مشترک۔ بات سمجھے؟ اچھا، یہ چیزیں پھر ہمارے ذہن میں سیو بھی ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہے۔ یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں ان پہ توجہ رکھیں گے تاکہ یہ جو اصول ہے نا وہ سامنے آ سکے کہ کن اصولوں پر یہ باتیں مبنی ہیں۔ اس کے بعد اب ان کو کرنے محفوظ، اب حصے مشترک نے ان کو قبول کیا، ادراک کیا، اب حصے مشترک کو انہیں محفوظ کر لے۔ کہتے ہیں بات یہ کہ یہ جو ہے نا ایک الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، یہ قبول کرے گی تو حفظ نہیں کر سکتی، حفظ کے لیے دوسرا نکال لیا کوئی اور، جس کا نام رکھ دیے مثال کے طور پہ انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ ہے خزانہ خیال۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو ہم نے، یہ تو ادراک ہوا کس کا؟ یہ ادراک ہوا اصوات جزیہ کا، ٹھیک ہے نا، صور جزیہ کا۔ اب ایک اور چیز سمجھیں کہ ایک ہے معنی، معنی کا ادراک۔ اب شیر کو دیکھا نا تو شیر کو دیکھ کر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کی ایک ہیبت ہے جی۔ یہ ہیبت کا ادراک کون کر رہا ہے؟ نظر تو نہیں کر رہی، آنکھ تو نہیں کر رہی، کیونکہ آنکھ تو موجود خارجی کا ادراک کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پیدا ہونے والی جو ہیبت ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، تو جو ہے یہ ادراک نظر نہیں کر رہی، نہ سما کر رہی ہے، یہ پھر کوئی اور ہے۔ آپ اس سے مشترک نہیں، الواحد لا یصدر من الواحد الا الواحد، جس نے صور کا ادراک کرنا ہے۔ اس لیے اب وہ معنی جزیہ، موجودات خارجیہ میں جو معنی جزیہ ہے ان کا ادراک کرنے کے لیے ایک اور راستہ آ گیا، اس کا نام وہم رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس نے تو قبول کیا، ان کو محفوظ کون کرے گا؟ ایک اور بنانا پڑ گیا، حافظہ، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ایسی چیزوں کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں جن کا کوئی وجود خارجی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں انسان لہو رأسان، 2 سروں والا بندہ، جی، تو 2 سروں والا بندہ خارج میں تو نہیں ہے نا، بغیر سر کے آدمی، اس طرح کے جو ادراکات ہیں، اس طرح کے جو تصورات ہیں، یہ بھی، یہ کیا ہے؟ یہ اب یہ جو ہم نے ذہن میں رکھے نا، جو حصے مشترک انہوں نے قرار دی ہے، حصے مشترک وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ معنی جزیہ، وہ صور جزیہ کے ادراک کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خزانہ خیال ہے ان کو محفوظ کر رہا ہے۔ وام جو ہے وہ معنی جزیہ کے ادراک کر رہی ہے،
جو امور جو خارج میں چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کے اندر پائے جانے والے معنی جزیہ ان کا ادراک کر رہی ہے، اور حافظہ جو ہے ان کو محفوظ کر رہا ہے، اور قوت متصرفہ کیا ہے؟ قوت متصرفہ ان میں جوڑ توڑ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جوڑ توڑ کا بھی کام کرتا ہے، اور ایسے امور جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے ان کے ادراکات، یہ سارے کے سارے قوت متصرفہ کا کام ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو اب یہ کام جو ہے یہ باقی حواس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ تو یوں انہوں نے 5 حادثے بنا لیے، بات سمجھے، یہ 5 حادثے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ جو تقریر کرتے ہیں نا کہ جوف اول کا جو اگلا حصہ ہے اس میں حصے مشترک، اس کے بعد خزانہ خیال، ٹھیک ہے، جوف اوسط کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں وہم، اور جوف آخر کا جو حصہ ہے اگلا اس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے؟ وہ قوت حافظہ، اور جوف اوسط کا اگلا جو حصہ ہے اس میں قوت متصرفہ۔ اس پہ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اس پہ طب دلیل ہے، طب کے ذریعے پہچانتے ہیں بھئی کسی کے دماغ میں کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، فلاں حصے پر چوٹ لگی تو فلاں حص کیا ہوتی ہے؟ وہ متاثر ہوتی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ مثلا اگلے حصے پہ چوٹ لگی تو وہ جو تھی اس سے مشترک متاثر ہوتی ہے، ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ مقام حصے مشترک کا تھا، یہ مقام حافظہ کا تھا، یہ قوت متصرفہ کا تھا، یہ خزانہ خیال کا تھا، یہ وہم کا تھا۔ یہ طبیبوں نے جب یہ دیکھا کہ مثلا دیکھو نا جی، کسی کی آنکھیں بند ہو جائے نظر نہیں آتا تو پتہ چلا نظر ادھر تھی، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب اگر وہ اس کی جو ہے نا وہ منہ بند کر لے اور اس کو کوئی ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہو رہی، ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہاتھوں میں قوت ذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قوت ذائقہ زبان میں تھی۔ میری بات سمجھے، دانتوں کے ساتھ چیز کو پکڑ لیتے ہو، زبان نہیں لگنے دیتے، ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، تو پتہ چلا سارے یہ دانتوں میں قوت ذائقہ نہیں، زبان میں قوت ذائقہ تھی، قوت ذوقیہ تھی، بات سمجھے۔ تو جس طرح یہاں پر خارج میں یہ جو حواس ظاہرہ ہیں، یہاں پر آپ کو ان کے مقامات کون کون سے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دماغ متاثر ہوتا ہے تو جہاں جہاں جو مقام متاثر ہوتا ہے اس لحاظ سے اطباء کو اندازہ ہو گیا کہ قوت متصرفہ کا مقام یہ ہے، اس سے مشترک کا مقام یہ ہے، حافظہ کا یہ ہے، خزانہ خیال کا یہ ہے وغیرہ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ خلاصہ ہے فلاسفہ کی گفتگو کا، بات ہے ذہن میں، ذہن میں رکھیں۔ اس میں چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ نفس مجردہ ہے، نمبر 1۔ دوسرا جو مجرد ہے وہ جزئیات کا، امور جزیہ کا اور مادیات کا از خود ادراک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، واحد سے واحد ہی کا صدور ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک سے زائد کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بھی یہاں پر یہ ملاتے ہیں، یہاں پر اس گفتگو میں گو اس کی صراحت نہیں آئی، وہ یہ کہ واجب تعالیٰ کو فاعل غیر مختار مانتے ہیں۔ واجب تعالیٰ سے جو فیض کا صدور ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، فیض کا صدور ہے وہ علی حسب اقتضاء الاسباب ہی ہو سکتا ہے، وہ علی حسب اقتضاء الاسباب ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واجب تعالیٰ معاذ اللہ فاعل غیر مختار ہے، سمجھو بات کو۔ تو یہ 4 ضابطے اس میں کار فرما ہیں، ان پر اس کی بنیادیں ہیں۔ نفس مجرد ہے، اور مجرد جو ادراک کرتا ہے مادیات کا یا جزیات کا، وہ اعلی جسمانیت سے کر سکتا ہے، از خود نہیں کر سکتا، سمجھ رہے بات کو۔ تیسرا الواحد لا یصدر منہ الا الواحد۔ چوتھا کہ واجب تعالیٰ فاعل غیر مختار ہے، اس سے جو فیض ہے، فیض علی حسب اقتضاء الاسباب ہی اس سے صادر ہوتا ہے، ورنہ اس سے فیض صادر نہیں ہوتا، بات سمجھیے۔ یہ 4 ضابطے اصول اسلامیہ کے مطابق کے ہیں، وہ ثابت شدہ نہیں ہیں، یہ 4 ضابطے۔ پہلا ضابطہ انہوں نے کہا نفس مجردہ ہے، ہمارے نزدیک نفس جسم ہے، یہ بات میں نے
فلاسفہ اور متکلمین کے اختلافات کے بیچ تمہیں بتائی تھی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہمارے یہاں کیا ہے، وہ نفس جسم ہے. انہوں نے کیا کہا؟ نفس مجرد ہے. تو ہمارے یہاں نفس جسم ہے. پہلا جو ضابطہ ہے، پہلی جو بنیادی بات ہے، اسی سے ان کا رد ہو گیا. مطلب ہمارے نزدیک تسلیم نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نفس کیا ہے، وہ چونکہ مجرد ہے اور مجرد کیا ہے، وہ ادراک نہیں کر پاتا کس کا، مادیات کا اور جزیات کا، الا بآلۃ جسمانیۃ. ہمارے کوئی منع نہیں ہے، وہ ادراک کر سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جو مجرد ہے، اول تو مجرد ہے نہیں. اب مان لیے، تمہاری بات مان لی کہ مجرد ہے. پھر تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھائی وہ لا یدرک الجزیات ولا یدرک المادیات الا بآلۃ جسمانیۃ. ہم نے کہا لا نسلم ذلک، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے اور تمہارے پاس دلائل تام نہیں ہے. مجھے ہدایت الحکمت میں اس کی شکل اتنی بنتی تو اس کی شکل اتنی بنتی، ایسے تخمینے بے مقصد کے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ جو دوسری اصل ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ثابت شدہ نہیں ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے. اور ثابت تو انہیں کرنی ہے نا جو ان کو ثابت کر رہے ہیں. ہم تو نہیں ہے نا ثابت کرنے والے کہ ہمیں ان کے دلائل دینے پڑے. بات ذہن میں رکھے بھئی، آپ ثابت کریں کہ وہ نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ کون ثابت کرے گا؟ وجود تم مان رہے تو تم ثابت کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسری جو چیز ہے، تیسری چیز انہوں نے کیا کہا؟ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد. یہ بھی باطل ہے ہماری نظر میں، یہ بھی ہماری نظر میں باطل ہے. آپ سمجھو بات کو؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتا، اس کا تعلق نہیں ہوتا جزی کے ساتھ اور مادی کے ساتھ. تو پھر یہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ نفس جو ہے وہ بدن جزی اور بدن مادی کے ساتھ کی تدبیر و تصرف کیسے کرتا ہے؟ نفس اس کا تعلق ہے نا بدن کے ساتھ، تدبیر و تصرف کا، تو کیسے کر پاتا ہے؟ بدن مادی نہیں ہے، بدن جزی نہیں ہے. تو ان کی یہ باتیں ویسی منقوض ہیں، ان کی یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. جو اصول انہوں نے بنائے ہیں جس پر یہ حواس خمسہ باطنہ وہ جن کی وہ بنیاد رکھتے ہیں، تو وہ باتیں ثابت نہیں ہیں. اسی بات کہ واحد سے واحد ہی صادر ہوتے سے زائد نہیں. تو ہم بالفرض مان لیتے ہیں نا جی، تو ایک ہی حادثہ ماننے سے کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم نے مان لی، جسے وہ قوت متصرفہ بولتے ہیں، جسے وہ حصہ مشترک بولتے ہیں. مثلا حصہ مشترک مان لی، وہ ان ساری چیزوں کو ادراک کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ محفوظ بھی کرتی ہے، صور جزیہ کا، معنی جزیہ کا حفاظت بھی کرتی ہے. چلو سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ اگر ماننا لازم ہو تو یہ تعدد لازم نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے، حواس حادثہ باطنہ ماننا ضروری ہو، تو یہ تعدد ضروری نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی فاعل واجب تعالیٰ کے فاعل غیر مختار ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس لیے کہ اب یہ جو ادراکات ہیں، ادراکات تو حاصل ہیں، اب ان کے اسباب کا اقتضاء موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسباب کا اقتضاء موجود نہیں ہے تو یہ صدور فیض بغیر اقتضاء اسباب کے ممکن نہیں ہے. ان کی نظر میں صدور فیض بغیر اقتضاء اسباب کے ممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فاعل واجب تعالیٰ کے فاعل مختار ہے، وہ بغیر اقتضاء اسباب کے بھی وہ سے صدور فیض ممکن ہے. سمجھو بات کو؟ مثلا ہم نے مان لیا کہ کوئی بھی حادثہ باطنہ نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ رب العالمین ذات باری تعالیٰ کہ ہے وہ بلا واسطہ عقل پر فیض فرمائے، اور عقل کو جو نفس ہے اس کو ادراک حاصل ہو جائے ان امور کا، یہ ممکن ہے. ان کے ممکن نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو یہ چار باتیں، چار ضابطے ہیں جو اصول اسلامیہ پر تام نہیں ہیں. ان کے ہاں یہ مانتے، اس لیے حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ساتھ وہ حواس خمسہ باطنہ بھی مانتے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. مزید یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے کیا کہا؟ لا تتم دلائلھا، ان کے دلائل تام نہیں ہیں. نہ ماننے کی وجہ کہ ان کے دلائل تام نہیں، اور کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو فلاں خرابی لازم آئے گی. نہیں، کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ بھائی حد جواز تک ہم مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے پائے جائے، ممکن ہے پائے جائے.
اور بالخصوص جب یہ جو طب ہے وہ ہمیں سمجھا رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ فلاں فلاں دماغ کے حصے متاثر ہونے کی وجہ سے فلاں فلاں جو حصے ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، تو اب مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اصل جھگڑا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہیں، ان کا وجود لازم ہے، لازمی طور پر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ان کے لزوم کے دلائل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ہوں، اور پائے جائیں تو ہمارے اوپر کوئی اعتراض، مطلب ہمیں کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ جو دلائل ہیں وجود کے وہ تام نہیں ہیں، اور تم طب کو دلیل نہیں بنا سکتی، بات ذہن میں رکھے۔ کیوں؟ اس لیے بات ذہن میں رکھے نا کہ لازمی تھوڑا ہی ہے کہ بھئی جب آپ کی مثلا دماغ کا یہ حصہ کسی کا متاثر ہو تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کی حصے مشترک ہی مدرک تھی۔ ہو سکتا ہے یہ جو مقام ہے نا یہ اس ادراک کا رستہ ہو، توجہ ہے، مدرک ڈائریکٹ عقل ہو، ادراک بلا واسطہ عقل کر رہی ہو، نفس کر رہا ہو، مثلا ادراک از خود نفس کر رہا ہو۔ اور دیکھیں جی، آنکھیں بند کر لی، آنکھ بند کر لی تو اب نظر آنا ختم ہو گیا، کیونکہ جو طریق تھا ادراک کا، اب دیکھو آنکھ سلامت ہے، حادثہ سلامت ہے، اس کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا یا بند کر لی، تو اب طریق رک گیا، وہ جو ادراک کا رستہ تھا وہ رک گیا۔ سمجھو بات کو؟ تو ادراک کا رستہ رکنے کی وجہ سے بھی وہ ادراک حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود مدرک نہ ہو، یہ ادراک کا رستہ ہو۔ سمجھے بات کو؟ ایک لائن ادھر سے گزرتی ہو، ایک ادھر سے گزرتی ہو، ایک ادھر سے گزرتی ہو، ایک ادھر سے گزرتی ہو، تو یہ طریق ہوں۔ تو طب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے دماغ کا فلاں فلاں حصہ متاثر ہونے کی وجہ سے فلاں فلاں حص اثر انداز ہوتی ہے، فلاں فلاں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ خود مدرکات ہیں، ان کی حیثیت مدرک کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس ادراک کی راہیں ہوں اور ادراک کا رستہ متاثر ہونے کی وجہ سے، دیکھیں نا جی، جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی اس طرح مسئلہ ہو تو ابھی بیچ میں پٹھے ہوتے ہیں آنکھوں کے، وہ متاثر ہو جانے کی وجہ سے، اور رگیں متاثر ہو جانے کی وجہ سے جو نظر متاثر ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو نظر متاثر ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ آنکھ خراب ہو گئی ہے، حادثے میں خرابی آئی ہے، حادثے میں کوئی خرابی نہیں آئی، وہ بیچ میں جو طریق تھا، وہ جو پٹھا تھا، وہ بیچ میں بلاک ہو جانے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ظاہری طور پر متاثر ہو جاتا ہے، اس کو کھول دیے جائے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلائل جو ہیں اس انداز میں نہیں پائے جا رہے کہ لازمی طور پہ یہ ہوں ہی ہوں۔ ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہی ہے، تنازع صرف اتنا ہی ہے، حد جواز تک ہو بھی سکتے ہیں، ہمیں اگر پائے جائے تو اس میں کسی قسم کی خرابی بھی نہیں ہے۔ ہم اگر نہیں مان رہے تو اس لیے کہ دلائل تام نہیں ہے اصول اسلامیہ پر۔ جی، بعض متکلمین نے قول کیا ہے، وہ جو قول کیا ہے وہ اسی بنیاد پر کیا ہے کہ یہ مطلب جیسے اطباء اور یہ ان لوگوں کی وہ جو دلائل، وہ جو اصول فلاسفہ نے پیش کیے ان کو تسلیم نہیں کیا، فلاسفہ کے جو اصول ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض متکلمین گئے اس بات کی طرف، لیکن حد جواز تک گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جیسے طب کہتی ہے بھئی اس طرح کے یہ دماغ کے مختلف حصے متاثر ہو جانے کی وجہ سے مختلف قسم کے جو احساسات ہیں ان پر اثر پڑتا ہے ان چیزوں کو لے کر، لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر نہیں کہ جو فلاسفہ کے من گھڑت اصول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ بہرحال حواس باطنہ جن کا اس بات کرتے ہیں فلاسفہ تو نہیں، تام ان کے دلائل ہیں اصول اسلامیہ پر۔ ہاں، تو ان کے دلائل جو فلاسفہ دیتے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور اصول اسلامیہ پر کیسے تام نہیں وہ بھی بات ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، سما سے کل پڑھتے ہیں، اس کو بند کریں۔